السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج ہمارا سلسلہ جو سیرت النبی ہے اس کے ہجرت کے دوسرے سال میں کے واقعات کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ سویق۔ سویق کو عربی میں جو ہے نا یہ ستو کو کہا جاتا ہے۔ تو جنگ بدر کے بعد مکے کے ہر گھر میں یہ سرداران قریش، جو قریش کے بڑے بڑے سردار مر گئے، ان کے قتل کا ماتم ہونے لگے، بڑے روئے اور اپنے ان قاتلوں کا ان قتل ہونے والوں کا بدلہ لینے کے لیے مکے کا تو بچہ بچہ بے قرار۔ چنانچہ یہ غزوہ سویق اور غزوہ احد وغیرہ کی لڑائیاں مکے والوں کے اسی جوش کا نتیجہ تھا۔ اب عتبہ اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد اب قریش کا سردار، بڑا سردار، وہ ابو سفیان تھا، اور اس کا اس منصب کا سب سے بڑا اس کا کام کہ غزوہ بدر کا انتقام یعنی بدلہ لینا۔ اس ابو سفیان نے قسم کھا لی کہ جب تک بدر کے مقتولوں، قتل ہونے والے اس کے جو سردار تھے، ان کا مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا، نہ میں جو فرض غسل ہوتا ہے غسل جنابت کروں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ تو بہرحال جنگ بدر کے 2 ماہ بعد یعنی ذوالحجہ میں ابو سفیان 200 گھوڑے سواروں کا لشکر لے کر یہ مدینے کی طرف بڑھا، اور اس کو یہودیوں پر بڑا بھروسہ تھا، بلکہ فخر تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہ اس کی مدد کریں گے۔ تو اس امید پر ابو سفیان پہلے ایک یہودی کے پاس گیا، مگر اس نے اپنے گھر کا دروازہ بھی نہ کھولا۔ وہاں سے مایوس ہو کر ایک اور سے ملا جو کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کا سردار تھا۔ قبیلے تھے نا 3، ایک قبیلہ مدینے کے آس پاس اطراف میں ایک بنی نذیر قبیلہ تھا، اس کا ایک سردار یہودی تھا، اس سے ملا یہ ابو سفیان، اور یہودیوں کے تجارتی خزانے کا یہ منیجر بھی تھا۔ اس نے ابی سفیان کا یہ پرجوش استقبال کیا اور نبی پاک علیہ السلام کی تمام جنگی رازوں سے بھی ابو سفیان کو بتایا۔ صبح کو ابو سفیان مقام عریض پر حملہ کیا، اس نے ایک جگہ تھی اور یہ بستی مدینے سے 3 میل کی دوری پر تھی۔ اس حملے میں ابو سفیان نے ایک انصاری صحابی جن کا نام حضرت سعد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کو شہید بھی کیا اور کچھ درختوں کو کاٹا بھی، اور مسلمانوں کے چند گھروں اور کئی باغات کو آگ بھی لگا دی۔ تو اس کی اس حرکتوں سے اس نے یہ سوچا کہ میری ان حرکتوں سے اس نے یہ سوچا کہ میری جو قسم ہے، میں نے جو قسم اٹھائی ہے کہ میں بدلہ لوں گا، میری یہ قسم پوری ہو گئی ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، لیکن وہ ابو سفیان وہ ڈر کر اس قدر تیزی سے بھاگا کہ بھاگتے بھاگتے اس نے اپنا ظاہر سامان لے کر جا رہے ہوتے تو بوجھ ہوتا ہے تو آہستہ چلتے ہیں، تو اپنا جو بوجھ تھا، اپنے خوراک جو تھی، ستو کی بوریاں، جو وہ فوج کے لیے جو راشن وغیرہ لایا تھا، وہ سارا اس نے پھینک دیا۔ وہ مسلمان جو اب وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، وہ سارا کا سارا۔ تو عربی میں ستو کو سویق کہا جاتا ہے، اس لیے اس غزوے کا نام بھی غزوہ سویق پڑ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔